اب بنگلہ دیش میں بھارت نواز حکومت کا پہلے خاتمہ ہوا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اوورآل آپ؟ سنگین الزام ہے جو ان کے اوپر لگایا ہے کہ انسانیت کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے ہیں، جس کی بنا پر ان کو سزائے موت دی گئی. اور وہ انسانیت کون ہے؟ وہ ان کی اپنے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے عوام ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے یہ ایسا سلوک کیا اور اس کی بنا پر ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے. اچھا، یہ صرف بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد یا ان کی پارٹی کے لیے دھچکا نہیں ہے، بلکہ یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے شیخ حسینہ واجد بھارت کی پراکسی کے طور پہ کام کر رہی تھی، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. تو وہاں پہ اب ظاہری بات ہے جی کہ یقیناً بھارت میں ہلچل مچی ہوئی ہوگی اس چیز کی. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ابھی تک اسائلم میں ہیں وہاں پہ، اور ان ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، جو کہ شاید بھارت نہیں کرے گا. تو بھارت یہ پوری کوشش کرے گا کہ شیخ حسینہ واجد کی طرف سے کوئی اپیل دائر کی جائے اور پھر اس پہ نظر ثانی کی جائے. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ دیکھیے یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں الیکشنز آ رہے ہیں فروری میں، اور اس سے پہلے حسینہ واجد پہ یہ کارروائی ہونا اور ان کے خلاف یہ فیصلہ آنا، یہ بہت ایک اہم چیز ہے، کیونکہ ان کی پارٹی بھی ایک پرسنلائز پارٹی ہے جو کہ شیخ حسینہ واجد کے نام پہ چلتی ہے. تو اگر شیخ حسینہ واجد ان الیکشنز میں حصہ نہیں لیتی کیونکہ یہ کنوکٹڈ ہیں، تو اس پارٹی کا جو فیوچر ہے وہ بھی وہاں پہ کافی آپ کو ڈارک نظر آتا ہے. تو بھارت کے لیے یہ ایک بڑی شکست ہے، اور بھارت یقیناً اس کے لیے ریٹیلیٹ کرے گا. اور مجھے ڈر ہے کہ شاید بنگلہ دیش میں اب کوئی شورش کا سما شاید پیدا کرے بھارت. اور آئی نو کہ جی بنگلہ دیشی حکومت جو ہے وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں. بھارت کی یہ فرسٹریشن پاکستان کی طرف بھی آ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اب بنگلہ دیش اچھا، سے بڑھتے ہوئے فیصل شاہ روابط صاحب، ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا، اب بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ بھی موجود ہے کہ مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ. تو اس معاہدے کی روح سے تو وہ ان کو حوالے کرنا چاہیے، بھارت کو ان دونوں شخصیات کو حوالے کر دینا چاہیے بنگلہ دیش کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ؟ چونکہ بھارت اگر حوالے نہیں کرتا تب بھی تو سفارتی تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے خراب ہوں گے. اور خاص طور پر یہ بھی بتائیے گا کہ اس تمام تر ایونٹ کے بعد اب بھارت کا اس خطے میں جو ہم اثر و رسوخ ہیں وہ کتنا کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو؟ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھارت کے لیے ایک دھچکا ہے، اور اگر انہوں نے ان کو واپس کرنا ہوتا، حوالگی کرنی ہوتی، تو وہ ان کو اسائلم ہی کیوں دیتے؟ تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو واپس کریں گے. کوئی تعویلیں پیش کریں گے، کوئی ڈیلی ڈیلنگ کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ حسینہ واجد کو واپس کرنا چاہیں گے. بھارت کو سب سے بڑا دھچکا یہی ہے کہ اس کا جو اثر و رسوخ تھا بنگلہ دیش میں وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ تقریباً ختم ہونے کے برابر ہے. اور وہ اس بات سے بھی آیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپ دیکھیے کہ حسینہ واجد کے جاتے ہی تعلقات اور روابط جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں ہر ڈومین میں. تو یہ بھارت کے لیے ایک تشویش کا لمحہ ہے، اور لمحہ فکریہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ بھارت چپ تو نہیں بیٹھے گا، وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ایسے کام کرے گا جس سے شیخ حسینہ واجد یا ان کی پارٹی کے تھرو دوبارہ انگریس وہاں پہ حاصل کر سکے. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے کچھ حالات خرابی کی طرف جائیں. صحیح. اچھا شاہ صاحب، کچھ پاکستان اور افغانستان کی بھی بات کر لیتے ہیں ہم. آپ کو پتا ہے کہ سرحدیں پچھلے 37 روز سے جو ہے بند ہیں، تجارت مکمل طور پر وہاں پر بند ہے. جنگ بندی کے حوالے سے جو مذاکرات بھی ہوئے تھے اس میں کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہونا تھی، لیکن ابھی تک کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی. آپ کو پتا ہے کہ وہ ترکی کے ایک وفد نے آنا تھا، جس سے یہاں پہ ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف نے آنا تھا شاید اس ہفتے. تو پچھلے ہفتے وہ بھی نہیں آ سکے، تو وہاں سے بھی خاموشی ہے. تو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں کس نہج پر ہے؟ اس کو ڈیڈ لاک سمجھیں، اس کو خاموشی سمجھیں، اس کو کیا سمجھیں ہم؟ اس کو سمجھنا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ دیکھیے ہم تو باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ایویڈنس اور پروف موجود ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے، ہم اس کے باوجود ہم نے ہاتھ بڑھایا اور بات چیت کی طرف گئے، اور ہم نے صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ گئے کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف یوز نہیں ہونی چاہیے.
بات چیت آگے بھی بڑھی لیکن پھر اسٹال کر گئی. جو طالبان رجیم ہے انہوں نے لکھ کے دینے سے انکار کر دیا کہ وہ پاکستان کی بات مانتے ہیں. وربلی وہ مان بھی گئے. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کیا ہوا. وانا کیڈٹ کالج میں، اسلام آباد میں، اور اس کے تانے بانے پھر افغانستان سے مل رہے ہیں. تو پاکستان کا جب ایجنڈا ہی 1 پوائنٹ ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف یوز نہیں ہونی چاہیے، اور وہ چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر پاکستان کس چیز پہ بات کرے اور کیا امید رکھے. اسی لیے جو ترکیے کا وفد آ رہا تھا وہ نہیں آیا، کیونکہ اس صورتحال میں تو افغانستان سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. اگر وہ وربلی بھی مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دینے چاہیے، تو پھر وہ اس کو کیوں نہیں روک پا رہے ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت تو ایک سرد موری میں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آگے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ان سے. بات چیت ضرور ہو سکتی ہے. پاکستان نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس فورس استعمال کرنے کا آپشن بھی موجود ہے اور ہمارے پاس یہ حق ہے. جہاں تک بارڈر بند ہونے کا تعلق ہے، دیکھیے افغانستان پاکستان پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. پاکستان اتنا ڈیپینڈنٹ ان پہ نہیں ہے. ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے یہاں سے گزرتی ہے، اور اگر بارڈر بند ہے اور ترسیل نہیں ہو رہی ہے تو اصل میں کن لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے؟ افغان عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اور ان کو قلت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی چیزوں کی، جس کے بارے میں افغان حکومت کو سوچنا چاہیے. تیسری چیز ایک اور یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں ان کے افغان نائب حکومت وزیر کے اعظم پاس ہیں شاہ صاحب، ان کے نائب وزیر اعظم نے تو دھمکی دی ہے نا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات جو ہے منقطع کر رہے ہیں، اور انہوں نے تاجروں سے بھی یہ کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ اپنی سیٹلمنٹ جو ہے وہ کر لیں، جو نہیں کرے گا ہم اس تاجر کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ دھمکیاں پھر وہ کیوں دے رہے ہیں اگر وہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کے ساتھ تجارت کے اندر؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے ابھی 37 روز تو ہو ہی چکے ہوئے ہیں، ہزاروں ٹرک جو ہے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا سامان جو ہے پڑا ہوا ہے، تو کیا یہی صورتحال آگے رہے گی اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں متبادل راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ایران کے تھرو، ترکمانستان کے تھرو. لیکن ان متبادل راستوں کے لیے ٹائم لگے گا. وہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہو جائے گا کہ وہ ایران سے بات کریں اور ترکمانستان سے بات کریں اور ان کے سامان کی ترسیل وہاں سے شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں ٹائم لگے گا، اور وہ ٹائم جو لگنا ہے، اگر اس میں پاکستان کے ساتھ ان کا بارڈر کلوز رہے گا تو ظاہری بات ہے کہ اشیاء کی قلت وہاں پہ شروع ہو جائے گی. میں جو پچھلی اپنی بات کر رہا تھا اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نادر موقع تھا یہ طالبان رجیم کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ایک رسپانسبل رجیم ہے اور ہمیں ریکگنیشن ملنی چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ان کو ریکگنیشن کا ہے دنیا میں. اگر ان کو ریکگنیشن مل جائے تو ان کو ایڈ بھی مل سکتی ہے، ان کو سپورٹ بھی مل سکتی ہے، اور ان کے ساتھ باقی ممالک جو ہیں وہ بھی اپنے روابط بڑھا سکتے ہیں. لیکن شاید انہوں نے یہ موقع بھی گنوا دیا. ایشو یہ ہے کہ ان کی یہ جو طالبان رجیم کے لوگ ہیں یہ کئی دہائیوں سے جنگ میں ملوث رہے ہیں اور ایک جنگی ماحول میں رہے ہیں. تو ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ ابھی بھی بڑا شارٹ لیفٹ قسم کا ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے. دور اندیشی کا فقدان مجھے لگتا ہے ان کی پلاننگ میں، جس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا یہ قدم اٹھانے سے ہمیں کیا نقصان اور فائدہ ہوگا. وہ ایک جو واریئرز ہوتے ہیں اس کی طرح سے ڈیسیجن لیتے ہیں ڈپلومیسی میں بھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں نہیں جا رہے اچھے. پاکستان کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا، پاکستان تو ان کی ٹرانزٹ ریٹ کو آگے کرتا ہے. تو اگر ان کے ٹرانزٹ ریٹ پاکستان کے تھرو نہیں جائے گی بڑے تو ملکوں نے، قلت تو ان کی دوست ہوگی. ممالک نے بھی کوشش کی ہے، ترکیے نے کوشش کی ہے، قطر نے کوشش کی ہے، سعودی عرب نے کوشش کی ہے. اس کے بعد ایران نے کہا کہ جی ہم اس مسئلے کو حل کروا دیتے ہیں. پھر اب روس جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ اس خطے کا بڑا مسئلہ ہے، اس خطے میں کشیدگی اس واقعے سے پھیل سکتی ہے، تو روس نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اس مسئلے کو حل کرواتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین نے بھی پہلے بات کی تھی کچھ مہینے پہلے، چین کے اندر بھی چینی وزیر خارجہ، پاکستانی وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی. وہاں پر بھی افغان طالبان رجیم جو تھی وہ اس بات پر ایگری ہوگی ہوئی تھی کہ جناب اپنا ملک جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اب دوبارہ سے اتنے ملک جب بیچ میں آ رہے ہیں، آخر یہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ کس کی بات مانیں گی پھر؟ کہ یہ تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کس کی بات ماننی چاہیے اور کس کی نہیں ماننی چاہیے. اصل میں تو سارے لوگ ایک سینسیبل بات کر رہے ہیں، پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا تو غلط نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں تو غلطی آپ کی طرف ہے. تو یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ کیا ہم اپنی عوام کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے اس دنیا میں ایک مہذب طریقے سے رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے؟ یہ سب فیصلے افغان طالبان کو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اگر دنیا میں ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے ابھرنا ہے اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ان کو ایسے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابقت رکھتے ہیں۔